بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے دوران ہلنا کیسا ہے؟ جواب: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ ام رومان فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ نماز پڑھ رہی تھی، نماز میں ادھر ادھر ہلنے لگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھ لیا تو مجھے زور سے ڈانٹا کہ میں ڈر کی وجہ سے نماز توڑنے کے قریب ہو گئی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جب کوئی شخص نماز میں کھڑا ہو تو اپنے تمام بدن کو سکون میں رکھے، یہود کی طرح ہلے نہیں، بدن کے تمام اعضاء کا نماز میں بالکل سکون سے رہنا نماز کے پورا ہونے کا جزو ہے۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ مشہور آسمانی کتابوں کی تعداد کتنی ہے؟ جواب: 4: تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید۔ سوال: ٹھنڈے وقت کی کون سی دو نمازیں پڑھنے والے کو جنت کی بشارت دی گئی ہے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ٹھنڈے وقت کی دو نمازیں وقت پر پڑھی، یعنی فجر اور عصر، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سوال: اسلام کے بنیادی ارکان کی تعداد کتنی ہے؟ جواب: 5: کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ پہلا خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس جگہ دیا تھا؟ جواب: کوہ صفا پر۔ سوال: قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے کون سے درخت کا نام بیان فرمایا ہے؟ جواب: دوزخ میں ایک آتشی درخت ہے اور اس درخت کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شجرہ زقوم بیان فرمایا ہے۔ سوال: وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا؟ جواب: کشتی نوح نے خانہ کعبہ کا طواف کیا تھا۔ سوال: بتائیے کہ مشرک یعنی شرک کرنے والے بھی بخشے جائیں گے؟ جواب: جی نہیں، وہ ہمیشہ عذاب اور تکلیف میں مبتلا رہیں گے۔ سوال: قبر میں میت کو دفنانے کے بعد سرہانے کی طرف کھڑے ہو کر کیا پڑھتے ہیں؟ جواب: سورہ البقرہ کا اول رکوع پڑھتے ہیں۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ لوگوں کو کون سا عمل دکھا کر کرنا چاہیے؟ جواب: زکوٰۃ لوگوں کو دکھا کر دینی چاہیے۔ سوال: جنت میں کس نبی کی 3 عورتوں سے شادی ہوگی؟ جواب: ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنت میں 3 عورتوں سے شادی ہوگی۔ سوال: طائف میں پتھر کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کے باغ میں پناہ لی تھی؟ جواب:
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عتبہ کے باغ میں پناہ لی تھی۔ سوال: کون سی 5 چیزیں جس کے پاس ہوں وہ دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان ہے؟ جواب: اللہ کا ذکر کرنے والا دل، شکر کرنے والی زبان، مشقت محنت اٹھانے والا انسان، نیک بیوی اور سہولت کی روزی۔ سوال: یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ معتبر حدیث کی کون سی کتاب ہے؟ جواب: صحیح بخاری شریف۔ سوال: رات کو سوتے ہوئے کیا لینے سے آپ کی عمر لمبی ہوتی ہے؟ جواب: خراٹے لینے سے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں کس قسم کی مٹھائی کھانا حرام ہے؟ جواب: اسلامی اعتبار سے ہر وہ مٹھائی کھانا حرام ہے جو کہ غیر مسلموں کے مذہبی تہواروں پر بانٹی جاتی ہے، چاہے وہ کوئی سی بھی ہو۔ اسے کھانا یا قبول کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، اور اس بات پر پوری امت کا اجماع ہے کہ غیر مسلموں کی مذہبی رسومات میں کسی قسم کی بھی شرکت کرنا جائز نہیں۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ جواب: 2 بیٹیاں تھیں۔ سوال: کون سے صحابی شکل و صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے؟ جواب: حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس مسجد کو گرا دینے کا حکم دیا تھا؟ جواب: غزوہ تبوک کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد ضرار کو گرا دینے کا حکم دیا تھا، جو کہ منافقین کی سازشوں کا مرکز تھی۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ شیطان کی خوراک کیا ہے؟ جواب: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابلیس نے کہا، اے میرے رب، تو نے اپنی مخلوق میں سے ہر ایک کے لیے خوراک و روزی مقرر کی ہے، تو میری خوراک کیا ہے؟ فرمایا، ہر وہ چیز جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ سوال: نیند میں اچانک جھٹکا لگنا کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ جواب: ماہرین کے مطابق نیند کے دوران اچانک چونکا دینے والے یہ جھٹکے بہت مختصر اور اچانک ہوتے ہیں، اور اکثر نیند کے پہلے مرحلے میں ان کا سامنا ہوتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جب انسان بیداری اور گہری نیند کے درمیان ہوتا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق ایسا شدید جھٹکا تھکاوٹ، بے چینی اور ذہنی تناؤ کی وجہ سے ہوتا ہے، جبکہ علم نجوم کے مطابق کہنا ہے کہ ایسا ہونا جادو کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ واللہ عالم، رسولہ عالم۔ سوال: عورتوں کے لیے کس کافر کی بیوی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہترین نمونہ قرار دیا ہے؟ جواب: فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے
کہ ابو جہل کا سر کس نے قلم کیا تھا؟ جواب: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل کا سر قلم کیا تھا۔